السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج کلاس 8 اسلامیات کا ویڈیو لیکچر نمبر 3 میں آپ کا اسلامیات کا معلم سر ابراہیم آپ کو پڑھانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو بیٹا، آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے اسلامیات کی کتاب اسکرین میں نظر آ رہا ہے، اسلامیات جماعت ہشتم۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں سورۃ الانفال الدرس الاول با۔ سورۃ الانفال الدرس الاول با۔ سورۃ الانفال الدرس الاول با یہ سورہ انفال کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو سورہ انفال الدرس الاول الف یعنی سورہ انفال کا پہلا رکوع پڑھا چکا ہوں۔ اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہ سورہ انفال کے جو ابتدائی آیات ہیں یہ غزوہ بدر کے متعلق ہیں۔ غزوہ بدر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین مکہ کا آپس میں یہ پہلا معرکہ تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس سامان جنگ، ہتھیار اور دوسرے اسباب وغیرہ نہ ہونے کے برابر تھے، اور ان کے مقابلے میں جو مشرکین مکہ کا 1000 لشکر تھا وہ جنگی ہتھیاروں سے لیس تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر کچھ خاص انعامات نازل فرمائے، جن کے سبب کفار شکست سے دوچار ہوئے۔ تو آج کے سبق میں سورہ انفال الدرس الاول با میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج سورۃ الانفال الدرس الاول با۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ یغشیکم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم۔ تو دیکھو بیٹا، آج سورہ انفال کا دوسرا رکوع آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 14 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں غزوہ بدر کے انعامات کو ذکر فرمایا ہے۔ تو وہ انعامات ہیڈنگ کی صورت میں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ دیکھ لیں، آپ ان کو سمجھیں، ان کو یاد بھی رکھیں۔ حضور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کے انعامات آپ دیکھ رہے ہیں، اسکرین میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کے انعامات۔ غزوہ بدر جس دن جنگ لڑنی تھی اس سے ایک رات پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے سامنے پوری رات عبادات میں مصروف رہے، گڑگڑاتے رہے اور فتح کی دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور اگلے دن ان انعامات سے
مسلمانوں کو نوازا۔ تو غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سب سے پہلا جو انعام ہے یہ باران رحمت کا ہے، یعنی بارش کا انعام، اور دوسرا نیند کا انعام، دوسرا انعام ہے نیند کا انعام۔ بارش کا انعام کا مطلب یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ مسلمانوں سے پہلے پہنچ گئے تھے، وہاں جا کے پانی کے اوپر قبضہ کیا تھا، اور مسلمانوں کے لیے پینے کے لیے، مسلمانوں کے پینے کے لیے اور دوسری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رحمت کی بارش برسائی، جس سے وہ اپنی ضروریات پوری کیے۔ اس بارش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو ٹھنڈی ہوائیں چلائی اور موسم کو سہانا بنایا مسلمانوں کے لیے، جس کی وجہ سے وہ سکون کی نیند سوئے، اور جب صبح بیدار ہوئے تو جنگ کے لیے انتہائی چست و چالاک تھے۔ نمبر 3، کفار کی تعداد کم کر کے دکھانا۔ یہ انعام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں یہ کفار کی تعداد کم کرنا یہ بدر کے دن 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک تو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی تعداد کم کر کے دکھایا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ خوشخبری مسلمانوں کو سنا دی اور مسلمانوں کی حوصلے بلند ہوئے۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق جس دن جنگ شروع تھی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفاروں اور مسلمانوں کو دونوں کو آپس میں ایک دوسرے کی نظروں میں تعداد میں کم کر کے دکھائے، جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ بہرحال تیسرا جو انعام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کفار کی تعداد کم کر کے دکھانا۔ نمبر 4 میں خوف کا خاتمہ۔ سامان جنگ اور دوسرے اسباب کے نہ ہونے کی وجہ سے شیطان، جو کہ مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے، وہ مسلمانوں کے دلوں میں خوف اور وسوسے ڈال رہا تھا، جس کی وجہ سے مسلمان خوف کا شکار ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوف کو مسلمانوں کے دلوں سے ختم کیا۔ نمبر 5، فرشتوں کا انعام۔ یہ سورۃ الانفال الدرس الاول الف میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتے بھیجے، بدر کے دن 1000 فرشتے بھیجے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آخر میں 5000 کیے تھے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھوں میں کنکریاں لی اور ان پر دم کر کے لشکر کفار کی طرف پھینکا، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں عارضی طور پر نابینا ہوئے اور وہ مسلمانوں کو دیکھ نہ پائے۔ تو یہ تھے بیٹا مسلمانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غزوہ بدر کے دن 6 انعامات۔ تو آج ان کو پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق میں آپ دیکھ لیں کتاب میں، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے نیند کی چادر اڑا دی۔ اذ یغشیکم، جب اس نے تم کو ڈھانپ دیا، النعاس نیند سے، امنۃ منہ اپنی طرف سے تم کو تسکین دینے کے لیے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَيُنَزِّلُ اور اتارا برسا دیا، علیکم تمہارے اوپر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، لیطہرکم بہ تاکہ اس کے ذریعے تم کو پاک کرے، ویذہب اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجز الشیطان شیطان کی نجاست کو، ولیربط اور مضبوط کر دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبت بہ الاقدام اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے، ویثبت اور ثابت قدم رکھے، بہ اس پانی کے ذریعے، الاقدام تمہارے پاؤں۔ اذ یوحی اس وقت کو یاد کرو، اذ یوحی جب حکم کر رہا تھا، جب حکم دے رہا تھا، رب کا تمہارا پروردگار، الی الملائکۃ فرشتوں کو، انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا مسلمانوں کو تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہے، سألقی عنقریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا
کافروں کے دلوں میں الرعب خوف ہیبت، فضربوا فوق الاعناق پس تم ان کے گردن مار کر ختم کر دو، وضربوا منہم کل بنان اور ان کا ہر پور پور توڑ دو، ذالک یہ سزا بأنہم ان کے لیے اس لیے ہے، شاقوا اللہ ورسولہ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، ومن یشاقق اللہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ پس بے شک اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے، ذالکم پس یہ عذاب فذوقوہ اس کو یہاں دنیا میں چکو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ تو دیکھو بیٹا ان 3 آیات میں آپ نے یہ پڑھ لیا کہ ان 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کے اوپر جو 6 انعامات کیے تھے ان کا ذکر کیا، پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو تنبیہ کرتے ہوئے ان کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ غزوہ بدر کے دن جو سزا تم کو یہاں دی گئی کہ تمہارے 70 آدمیوں کو قتل کیا گیا اور 70 کو قیدی بنایا گیا اور تمہارے مال و اسباب پر قبضہ کیا گیا مال غنیمت کے طور پر، تو یہ سزا فی الحال تم اس دنیا میں چکو، اور آخرت میں تمہارے لیے عذاب یہ ہے کہ جہنم کا آگ جو تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے، جو اس عذاب میں تم ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی، اگلے لیکچر تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔